صلح حدیبیہ ہے، اس کی آپ تفصیلات پڑھیں تو آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ کیسا معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے بول اٹھتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس حد تک صحابہ میں بے چینی اور تڑپ رہے تھے کہ یہ کیا معاہدہ کر رہے ہیں۔ معاہدے میں بنیادی چیز یہ تھی کہ اگر مسلمان کو پکڑا لے جائیں گے تو وہ واپس نہیں کریں گے، اور اگر ان کا کوئی قریش کا کوئی بندہ پکڑا ہوگا تو وہ واپس کر دیا جائے گا۔ اب سراسر خالصہ زیادتی تھی، نظر آ رہا ہے اس طرح کی شرائط کہ مسلمان جو ہیں وہ اب کے بعد واپس جائیں گے۔ کوئی قریب آئے ہوئے خانہ کعبہ تھوڑے فاصلے پہ ہے تو یہاں جانے کی اجازت نہیں، واپس جائیں گے، اسی طرح ہم نہیں جانے دیں گے۔ اگلے سال آئیں گے اور تلواریں رکھ کے آئیں گے، یعنی یہ بھی دعوت تھی بھی ہم تلواریں رکھ کے اگر آئیں گے تو حملہ ہو جائے تو کیا بنے گا۔ اتنی سخت شرائط کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلیم کیا ہے۔ صحابہ سارے پریشان۔ حالت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ سب اپنے احرام کھول دو اور یہیں پہ قربانیاں کر دو، ہم حرم شریف نہیں جا رہے، تو کوئی بندہ نہیں اٹھ کے آیا کہ میں قربانی کروں۔ تو حضرت اپنے خیمے میں سخت پریشان ہیں، میں کہہ رہا ہوں لوگ نکل نہیں رہے، یعنی اتنے ازردہ خاطر اور اتنے وہ دکھی تھے۔ تو ان کی بیگم سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی، اس میں وہ آپ کی اطاعت سے منحرف نہیں ہوئے، وہ پریشان ہیں، دکھی ہیں کہ ان کے جذبے ہیں کہ ہم حرم میں جائیں۔ سب کو کتنی شوق تھی کہ ہم اتنے سالوں سے نکلے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کی، تو اتنے لگن سے وہ آئے تھے، تو آج ایک دم جب ان کو یہیں سے واپس لوٹنا پڑا تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا۔ حکمت یہی ہے کہ آپ باہر جا کے خود قربانی کر دیں تو آپ کا دیکھا دیکھی پھر سب لوگ ہی آ جائیں گے۔ تو حضرت نے ایسے ہی کیا، جا کے خود جب قربانی کی پھر صحابہ اٹھ کے آنا شروع ہو کر۔ وہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس دبی ہوئی صلح حدیبیہ کو جو قدر کمزوری شو ہو رہی تھی، قرآن میں وہیں پہ سورہ الفتح نازل ہوتی ہے جو کسی فتح مکہ پہ بھی نازل نہیں ہوئی، اس موقع پہ ہوئی ہے سورہ فتح، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں فتح ہو گئی ہے۔ اب مسلمان ایک دوسرے منہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے فتح ہوگی۔ فتح مبین کہا گیا کہ کھلی کہاں۔ اب اس پہ بعد میں سمجھ آئی کہ اس میں جو شک تھی نا کہ آنا جانا ہو جائے گا، ملنا، ہمارے ہولی پرافٹ کو اس سے اعتماد ہوا کہ جب آنا جانا ہوگا، ہماری تعلیمات میں اتنی جان ہے کہ جب مکسنگ ہوگی، جب دونوں تہذیبوں کے لوگ، دونوں کلچر کے، دونوں سوچوں کے لوگ ملیں گے، تو میری سوچ چونکہ زیادہ لاجیکل ہے، زیادہ جاندار ہے، تو یہ چیز سرایت کرتی جائے گی، اور ایسے ہی ہوا۔ وہ اتنی تیزی سے سرایت کی کہ جو 13 سال مکے میں رہنے سے نہ ہو سکا، 5-7 سال گزر گئے تھے، وہ اس میں نہیں ہو سکا۔ تو دیکھیں اینڈ پہ جب وہ مکسنگ ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، تو اگر سچے اسلوب سے پیش کی جائیں، سچائی ہمیشہ غالب، بالآخر سچائی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ وہ دلوں کو ایسا فتح کیا کہ قرآن کی صورت آئی فتح مبین، جس پہ لکھا ہے مسلمانوں کو آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ بجائے کٹ آف کرنے کے دوسری قوموں سے، ناراضگیاں کرنے کے، دشمنیاں پالنے کے، یہ مکسنگ کا تصور